الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلم شریف کی پہلی روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس روایت میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اہم سوالات کیے ہیں۔ اس کا ایک حصہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا لفظ جس طرح پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح دین کے ظاہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی پہلو پیش نظر تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان سب چیزوں کو نمایاں کر دیا جو کسی انسان کے ظاہر میں اسلام قبول کرنے کے بعد نمودار ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا اخلاقی وجود ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر حال میں مطلوب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن جب ظہور ہوتا ہے خدا کے دین کا تو نماز کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کی صورت میں ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے، روزے کی صورت میں ہوتا ہے، حج و عمرہ کی صورت میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں اس میں نمایاں ہوتی ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو قائم کرتی ہیں، اور اس طرح اسلام کا ایک ظہور ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ دوسرا جو سوال انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اس روایت میں چونکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص آئے کہ جن کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، وہ ان کے لیے اجنبی تھے، لیکن کوئی سفر کے آثار پہ ان پر نہیں تھے، تو اس پر یہ تبصرہ بھی یہاں ہوا ہے کہ جس وقت انہوں نے پہلا سوال کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تو اس پر انہوں نے کہا صدقتا، یعنی آپ نے بالکل درست کہا۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ فَعَجِبْنَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ، یعنی ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے سوال کیا ہے اور سوال کے بعد پھر جب حضور نے جواب دیا تو تصدیق بھی کی ہے اس کی، اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کر دیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ گویا دین کے باطن کے بارے میں سوال کیا۔ دین کا ظاہر اسلام ہے اور وہ ہمارے سامنے ان ارکان کی صورت میں آتا ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج و عمرہ ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ سوال کیا کہ دین کے باطن کی کیا حقیقت ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا دین میں ضروری ہے۔ تو ایمان کے بارے میں سوال کا حضور نے جواب یہ دیا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں گے، آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں گے، آپ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، اور آپ اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے جس میں انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات بھی ہوتے ہیں، انسانوں پر تکلیفیں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہی اسلام کے ایمانیات ہیں۔ قرآن مجید سے بھی انہی کی تفصیل معلوم ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ اس وقت ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، وہ خالق میرا پروردگار ہے، وہ اللہ ہے، اور میں اس کو مانتا ہوں کہ اسی نے مجھ کو بنایا ہے، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسی نے مجھے یہ سب زندگی اور زندگی کی ضرورتیں مہیا کی ہیں، یہ اسی کی عالمگیر ربوبیت ہے جس کی بنیاد پر میں زندگی بسر کر رہا ہوں، یہ اسی کی رحمت اور بے پایاں رحمت ہے، بے نہایت رحمت ہے جو میری زندگی کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ سوال ہمیشہ سے لوگوں کے سامنے رہتا ہے کہ وہ پروردگار تو وراء البراء ہے، یعنی ہم اس کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر انسانوں کے ساتھ اس کے رابطے کا کیا ذریعہ بنتا ہے، اس کا پیغام کس طریقے سے آتا ہے، وہ کیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس میں چونکہ فرشتوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، تو اس کو ماننا بھی ضروری قرار دیا گیا تاکہ ربط و تعلق کے بارے میں انسانوں کے اندر کوئی ابہام نہ پیدا ہو جائے۔ اصل میں یہ درمیان کے واسطوں ہی کا معاملہ ہے کہ جس میں لوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور پھر دیوی دیوتاؤں کے تصورات قائم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنے فرما بردار بندوں یعنی ملائکہ کے ذریعے سے قائم کرتے ہیں، وہی ان کے احکام لے کر اترتے ہیں، وہی انسانوں تک ان کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح سے انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے ملائکہ کو بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ربط و تعلق کی نوعیت چونکہ ایسی ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو ادھر عالم لاہوت سے بھی ایک طرح کا اتصال پیدا کر لیتے ہیں اور ادھر عالم ناسوت سے بھی ایک طرح کا اتصال پیدا کر لیتے ہیں، تو وہ ہیں جن کے ذریعے سے اس پوری دنیا کا نظم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرتے رہتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ کی کتابیں ہیں، اور کتابوں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت کے معاملے میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ انسانوں کے سامنے حق کی وضاحت کریں اور ان کو انذار اور بشارت کریں، وہ ان کو خبردار کریں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں انہیں اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، اور انہیں اس بات کی بشارت دیں کہ اگر دنیا کی زندگی میں انہوں نے حق پرستی کا رویہ اختیار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں داخل ہوں گے جس سے بڑی بادشاہی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، یہ بات سورہ بقرہ میں قرآن نے بیان کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے کتابیں اس لیے دیں تاکہ وہ حق و باطل میں فیصلہ کر دیں۔ انسان کو جب دین کے معاملے میں کوئی بات جاننا پیش نظر ہو تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکے، وہ کتابیں اس کے لیے میزان بنیں، فرقان بنیں، کسوٹی بنیں، اور ان کی بنیاد پر وہ سب چیزوں کا فیصلہ کرے۔ پھر یہ فرمایا کہ آخرت پر ایمان رکھے، یعنی یہ بات وہ مانے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی تھی، مجھے یہاں جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو پورا کرنے کی بنیاد پر وہاں میرے تمام معاملات ہوں گے، اور عمل صالح کی بنیاد پر میں وہاں سرفرازی پاؤں گا، اور اگر میں نے یہاں پر غلط رویہ اختیار کیا تو مجھے اس کے نتائج وہاں بھگتنا ہوں گے۔ قیامت کے دن پر ایمان کے بعد ایمان باللہ کی ایک فرع کو بھی اس میں واضح کر دیا آپ نے، اور وہ یہ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے، اللہ کو ماننے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہاں دنیا میں جو کچھ بھی خیر و شر ہوتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ یہاں خیر اور شر کے الفاظ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کے لیے، اور جو مصیبتیں اس پر آتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اور امتحان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ دونوں ہی پہلوؤں سے انسان کے ساتھ نہ معاملہ کریں، یعنی کبھی اس کو شکر کے امتحان میں ڈالیں، کبھی اس کو صبر کے امتحان میں ڈالیں، کبھی اس کے اوپر اپنی نعمتیں عام کر دیں، کبھی اس کو تکلیفوں مصیبتوں میں مبتلا کریں، تاکہ یہ جانیں کہ کیا فی الواقع وہ خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس بات پر بھی یقین رکھیں۔ تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیا، اور یہ بتایا کہ ایمانیات دین کے یہ ہیں، ان کی مختصر تشریح ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تیسرا سوال قیامت کے بارے میں ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔